آپ کی زبان بہت تیز ہے، ایک ایسے شخص کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شایان نے کہا، اس کی آواز دھیمی اور خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ میں آپ سے نہیں ڈرتی، ایمان نے فوراً جواب دیا، اگرچہ اس کی آنکھوں میں اس کی نظر دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک چھوٹی سی کپکپی محسوس ہوئی تھی۔ آپ ڈریں گی؟ اس نے سیدھے سادے انداز میں کہا۔ یہ غصے سے بھری ہوئی دھمکی نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل یقین کے ساتھ کیا گیا ایک وعدہ تھا۔ شایان خان کے سب سے اوپر والے دفتر کی ہوا ٹھنڈی، صاف اور خاموش تھی۔ صرف ایئر کنڈیشنر کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ سورج کی روشنی بڑی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی، جو کم سے کم فرنیچر کے کروم اور شیشے پر چمک رہی تھی۔ ایمان سائم اپنی سادہ سے حلیے میں وہاں خود کو مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ وہ بڑی سی خالی میز کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فولڈر تھا جس میں درخواستیں، تاریخی دستاویزات اور لائبریری کے ریڈنگ کارنرز کی بچوں سے بھری ہوئی تصاویر۔ شایان ایک ایسی موجودگی کے ساتھ داخل ہوا جس سے کمرے کی کشش بدل گئی ہو۔ ایک مہنگے گہرے سلے ہوئے سوٹ میں وہ ایک منظم انداز میں حرکت کرتا ہوا آیا۔ اس نے بمشکل ایمان کی طرف دیکھا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مس ایمان، آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، اس نے اپنی پرسکون نیوٹرل آواز میں کہا۔ اس کی نظریں پہلے ہی اس کی میز میں لگی ایک بڑی اسکرین پر تھیں، جہاں وہ کچھ ڈیٹا دیکھ رہا تھا جو ایمان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایمان نے ایک گہری سانس لی۔ مسٹر خان، مجھے ملنے کا وقت دینے کے لیے شکریہ۔ میں یہاں نور لائبریری کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی کارپوریشن خان ہولڈنگز نے اپنے نیکسس پلازا منصوبے کے لیے اس جگہ کو خرید لیا ہے۔ درست، شایان نے کہا اور آخرکار اوپر دیکھا۔ اس کی نظریں تجزیاتی تھیں۔ وہ جائزہ لے رہا تھا۔ جگہ کی خریداری حتمی ہے۔ عمارت گرانے کا کام اگلے مہینے طے ہے۔ یہ لائبریری 80 سال سے زیادہ عرصے سے کمیونٹی کا ایک ستون رہی ہے۔ ایمان نے کہنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایسا جوش تھا جو اس سرد کمرے میں اجنبی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں طالب علم پڑھتے ہیں، جہاں بزرگ اپنا وقت گزارتے ہیں، جہاں بچے اپنی پہلی کتاب کے جادو کو دریافت کرتے ہیں۔ یہ ایک پناہ گاہ ہے۔ شایان نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو جوڑا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی، تقریباً نظر نہ آنے والی مسکراہٹ تھی۔ یہ ایک طرح کی سرد اور غرور والی مسکراہٹ تھی۔ ایک پناہ گاہ؟ شایان نے طنز بھری نظر اس پر ڈالی۔ مس ایمان، شہر کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ اس لائبریری میں لوگوں کی آمد و رفت گزشتہ 10 سال میں 60% کم ہو چکی ہے۔ عمارت کی ساخت بھی خراب ہے۔ اس جگہ سے موجودہ حالت میں معاشی فائدہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ نیکسس پلازا آمدنی، نوکریاں پیدا کرے گا اور شہر کے ایک غیر ترقی یافتہ حصے کو جدید بنائے گا۔ یہ صرف ایک سیدھا سا حساب ہے۔ ایمان کو مایوسی محسوس ہوئی۔ یہ ایک ورثہ ہے مسٹر خان۔ آپ ایک بچے کی کہانی میں کھو جانے کی خوشی یا ایک بوڑھے شخص کو اپنی پسندیدہ کرسی میں اخبار پڑھتے ہوئے ملنے والے سکون کی قدر نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، نہیں سمجھ سکتا، شایان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ایمان کی بھویں اٹھی۔ میں صرف آمد و رفت، معاشی سرگرمی، فی مربع فٹ استعمال ہونے والی توانائی کو سمجھ سکتا ہوں۔ افسوس، جذبات کی ہمارے حسابات میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ آپ اس اسکرینز اور نمبروں کی دنیا میں رہتے ہیں، ایمان نے کہا۔ اس کی آواز میں سختی آ رہی تھی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس کے اندر قدم رکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی پرانی کتابوں کی خوشبو محسوس کی ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی چھوٹے بچے کو ایک کتاب ڈھونڈنے میں مدد دی ہے اور اس کی آنکھوں کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا آپ کے بہترین شیڈول والے دن میں یہ صرف وقت کا ایک غیر مؤثر استعمال ہے؟ ایمان ایک ہی سانس میں بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ شایان اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ اس کے ٹھنڈے مزاج میں ایک چیلنج کی چمک تھی۔ یہ ایک نئی چیز تھی، لوگ اس سے اس طرح بات نہیں کرتے تھے۔ میرا شیڈول مؤثر ہے کیونکہ یہ نتیجہ خیز ہے، اور نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ میرا بچپن کوڈنگ کرنے میں گزرا، افسانے پڑھنے میں نہیں۔ اس نے مجھے کافی اچھا فائدہ دیا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتی ہیں۔ شایان نے مبہم طور پر اپنے لاکھوں ڈالر کے دفتر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، ایمان نے بے ساختہ کہا، اور اس کا واقعی یہ مطلب تھا۔ شایان کے چہرے پر موجودہ سرد مسکراہٹ رک گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ یہ افسوس کی بات ہے، ایمان نے اس کی حیرت سے حوصلہ پا کر دوبارہ کہا۔ آپ کے پاس دنیا کے تمام وسائل تھے، لیکن آپ ایک سب سے سادہ اور خالص خوشی سے محروم رہے۔ آپ نے ایک سلطنت بنائی، لیکن آپ نے کبھی کمبل کا ایک خیمہ بنا کر لائٹ سے ایڈونچر نہیں پڑھے۔ آپ
قدر کی بات کرتے ہیں لیکن آپ کو اس لائبریری کی اصل قدر کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ پرانی کتابیں دیکھتے ہیں، میں 1000 دنیاؤں کا پاسپورٹ دیکھتی ہوں۔ آپ بوڑھے لوگوں کو دیکھتے ہیں، میں کہانیوں اور تجربات کی زندہ لائبریریاں دیکھتی ہوں۔ آپ ایک خستہ حال عمارت دیکھتے ہیں، میں ایک گھر دیکھتی ہوں۔ وہ اب اس کی میز پر جھکی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، باضابطگی کا سارا ڈھونگ ختم ہو چکا تھا۔ شایان نے خود کو لمحہ بھر کے لیے خاموش پایا۔ اسے سخت کاروباری لوگوں سے بات چیت کرنے کی عادت تھی، نہ کہ ایک پرجوش لائبریرین سے جسے اس کی پوری منطقی فریم ورک کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والی آنکھیں گھور رہی تھیں۔ وہ جلدی سے سنبھلا اور کھڑا ہو گیا تاکہ پھر سے اس کا قد اونچا لگے۔ آپ کا جذباتی تعلق نوٹ کر لیا گیا ہے مس ایمان، لیکن یہ غیر متعلقہ ہے۔ ترقی کے ڈکٹیٹرشپ نوسٹالجیا نہیں دیتا۔ یہ نوسٹالجیا نہیں ہے، یہ مستقبل کے بارے میں ہے۔ اس نے بھی جواب دیا۔ ایمان وہیں کھڑی رہی۔ آپ اس کے بدلے میں انہیں کیا دے رہے ہیں؟ ایک اور شیشے کا ڈبہ جہاں مہنگی کافی اور ڈیزائنر کپڑے بکتے ہیں؟ وہ کیسے ایک متجسس ذہن کو پروان دے گا؟ وہ کیسے ایک کمیونٹی بنائے گا؟ یہ پروجیکٹ نوکریاں فراہم کرے گا، یہ ٹیکس ادا کرے گا۔ آپ کی منطق سرد اور کھوکھلی ہے۔ ایمان نے غصے ضبط کیا۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی مگر اس کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور میں اس پر آپ سے لڑنا کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں کبھی آپ کو ہماری لائبریری کو پارکنگ لاٹ میں تبدیل کرنے نہیں دوں گی۔ بغیر لڑائی کے آپ نے زمین خرید لی ہوگی مسٹر خان، لیکن آپ اس کی قدر کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کی آواز میں حتمیت ان کے درمیان فضا میں تھی، ایک چیلنج کی طرح۔ اگلے ہی بغیر کچھ کہے ایمان مڑ کر باہر نکل گئی۔ اس کا سر اونچا تھا اور اس نے شایان خان کو اس کے خاموش صاف دفتر میں اکیلا چھوڑ دیا۔ دروازہ بند ہوا لیکن اس کے الفاظ کی گونج رہے تھے۔ اس نے اپنا سر جھٹکا۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا جب سے ایمان شایان خان کے دفتر میں اس سے لڑ کر آئی تھی۔ نور لائبریری کو بچانے کی مہم زور پکڑ رہی تھی۔ مقامی خبروں نے اس بہادر لائبریرین اور بے رحم ارب پتی کی کہانی کو اٹھا لیا تھا، تاہم ایمان صرف ایک مہم چلانے والی نہیں تھی، وہ اپنی کمیونٹی کا ایک ستون تھی۔ ایک دوپہر کو وہ گروسری سٹور میں واپس آ رہی تھی جب اس نے ایک بزرگ عورت کو ایک مصروف کراسنگ پر ہچکچاتے ہوئے دیکھا۔ جب گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں، رک جائیں، میرا انتظار کریں۔ ایمان نے آواز لگائی اور اس کی طرف دوڑ گئے۔ اس نے آہستہ سے انہیں سہارا دیا۔ چلیے ہم ساتھ میں کراس کرتے ہیں۔ شہر کی ان ڈرائیوروں کو تو تہذیب کا مطلب ہی بھول گیا ہے۔ اسی اثنا میں شایان خان اپنی چمکیلی کالی لگژری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا اپنی ٹیبلٹ پر ایک پروجیکٹ رپورٹ دیکھ رہا تھا۔ اس کا ڈرائیور ایک پیشہ ور آدمی تھا جو جانتا تھا کہ اس کا باس وقت کی پابندی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ نیکسس پلازا کے بارے میں ایک اہم میٹنگ کے لیے 2 منٹ کی تاخیر سے چل رہے تھے۔ اگلی بائیں جانب مڑو، یہ راستہ زیادہ جلدی پہنچائے گا۔ شایان نے اپنی اسکرین سے نظر اٹھائے بغیر دیکھا۔ جناب، یہ ایک تنگ سڑک ہے جس پر پیدل چلنے والوں کی کراسنگ بھی ہے، ڈرائیور نے احتیاط سے کہا۔ راستہ صاف ہے، آگے بڑھو۔ گاڑی آسانی سے تیز ہوئی اور ایک پرسکون سڑک پر مڑ گئی۔ جیسے ہی شایان نے اپنی ٹیبلٹ پر ایک نوٹ فائنل کیا، ڈرائیور نے زور سے بریک لگائی۔ ٹائروں نے زور سے سڑک پر آواز نکالی۔ اس جھٹکے نے شایان کو اپنی سیٹ بیلٹ پر آگے کی طرف پھینکا اور اس کا ٹیبلٹ فرش پر گر گیا۔ اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور فوراً چڑچڑاہٹ ظاہر ہوئی۔ یہ کیا تھا؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور جواب دے سکتا، اس کی ڈرائیور کی طرف والی کھڑکی پر دستک دی جا رہی تھی، ایک غصے اور غیظ سے بھری ہوئی دستک۔ باہر ایمان سائن کھڑی تھی، اس کا چہرہ غصے سے لال اور آنکھیں ایک ایسی آگ سے جل رہی تھی جیسے وہ پہچانتا تھا۔ اس نے ایک بازو کو بزرگ عورت کے گرد حفاظتی طور پر ڈالا ہوا تھا جو گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اور ان کا دوسرا ہاتھ اب اس کی کمر پر جما ہوا تھا۔ شایان کا ابتدائی جھٹکا چڑچڑاہٹ میں بدل گیا۔ یہ پھر سے؟ اس نے پیچھے والی لڑکی کو نیچے کرنے کا بٹن دبایا۔ اس کا چہرہ سرد بے صبری کا ایک نقاب تھا۔ کیا آپ چلتی گاڑیوں کے سامنے آنے کی عادت ڈال رہی ہیں مس ایمان؟ یہ آپ کی مہم کے لیے صرف ایک اور ڈرامائی حربہ ہے؟ ایمان کا منہ اس کی بے شرمی پر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ ناقابل یقین ہیں، آپ کی گاڑی 2 گنا رفتار سے جا رہی تھی، راستہ ہمارا تھا، آپ کسی کو مار سکتے تھے۔ بزرگ عورت نے گھبراتے ہوئے سر ہلایا۔ کہیں سے بھی آ جائیں گے آپ لوگ؟ وہ غصے میں تھی۔ شایان کی نظریں بزرگ عورت سے واپس ایمان کی طرف گھوم گئیں۔
میرا ڈرائیور کا مکمل کنٹرول تھا، سورج کی روشنی اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی، اس لیے یہ بس ایک غلطی تھی، نہ کہ بزرگوں کو مارنے کی جان بوجھ کر کی گئی کوشش۔ شایان نے اپنا دفاع کیا، اس کے لہجے میں طنز بھرا ہوا تھا، لیکن ایمان نے اسے فوراً پہچان لیا۔ بہانے، طنز اور ایک سادہ سی انسانی معافی کی مکمل کمی، یہ آخری حد تھی۔ سورج؟ سورج؟ اس نے دوبارہ کہا۔ ایمان کی آواز بے ساختہ اونچی ہو گئی۔ کیا آپ کا اربوں ڈالر کا دماغ اس سے بہتر کچھ نہیں سوچ سکتا؟ آپ ایک مغرور انسان ہیں، مجھے افسوس ہے کہنے پر کہ ابھی آپ بس اپنی غلطی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ آپ کی دولت آپ کو ایک شاندار گاڑی خرید کر دے سکتی ہے، لیکن یہ آپ کو شرافت نہیں خرید کر دے سکتی۔ ہر لفظ ایک سوئی کی طرح تھا جس نے شایان کے ناقابل تسخیر چہرے کو چھید دیا جو وہ دنیا کے سامنے رکھتا تھا۔ لوگ شایان خان سے ڈرتے تھے، وہ اس کا احترام کرتے تھے، اس سے حسد کرتے تھے، اس کی مانا کرتے تھے۔ کبھی بھی کسی نے عوامی سڑک پر اس کے منہ پر اس کی بے عزتی نہیں کی۔ ایک سرد گہرا غصہ اس پر چھا گیا، چڑچڑاہٹ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ کچھ زیادہ ہی خطرناک چیز نے لے لی تھی۔ ایمان وہاں کھڑی تھی، ہر اس چیز کی مجسم شکل تھی جس سے وہ نفرت کرتا تھا، جذباتی، احساساتی، خود کو درست سمجھنے والی اس کی بے عزتی کر رہی تھی۔ وہ اس کی شناخت کی بنیادی مرکز پر حملہ کر رہی تھی، اس کا کنٹرول، اس کی عقل، اس کی طاقت۔ اس کا چہرہ سرد چڑچڑاہٹ سے مکمل طور پر منجمد ہو گیا۔ آپ کی زبان بہت تیز ہے، ایک ایسے شخص کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، شایان نے کہا، اس کی آواز دھیمی اور خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ میں آپ سے نہیں ڈرتی، ایمان نے فوراً جواب دیا، اگرچہ اس کی آنکھوں میں اس کی نظر دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک چھوٹا سا کپکپی محسوس ہوئی۔ آپ ڈریں گی، اس نے سیدھے سادے انداز میں کہا۔ یہ غصے سے بھری ہوئی دھمکی نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل یقین کے ساتھ کیا گیا ایک وعدہ تھا۔ شایان نے کھڑکی کا شیشہ اوپر چڑھایا اور باہر کی دنیا کو خاموش کرتے ہوئے سیدھا آگے دیکھا، ایمان کو نظر انداز کرتے ہوئے جب وہ فٹ پاتھ پر غصے سے بھری ہوئی تھی۔ چلو، اس نے ڈرائیور کو حکم دیا، اس کی آواز بے جان تھی۔ جیسے ہی گاڑی آگے بڑھی، شایان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ آگے جھکا، نیچے سے اپنا ٹیبلٹ اٹھایا اور اپنی ٹائی سیدھی کی۔ اس کا دماغ، جو عام طور پر کوڈ اور معاہدوں کے گرد گھومتا تھا، ایک نئے واضح مقصد پر مرکوز تھا۔ اخلاقیات اس لڑکی کو برتر بناتی ہے، اس کا ہمدرد دل اس کی طاقت ہے۔ وہ ثابت کرے گا کہ یہ اس لڑکی کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ایک ظالمانہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ وہ غلط تھی، اس کا پیسہ اور طاقت کچھ بھی خرید سکتی تھی، یہاں تک کہ اس کو بھی، اسے حاصل کرنے کے لیے نہیں، اسے توڑنے کے لیے۔ وہ اس کی زندگی کو اینٹ بائی اینٹ اس کی قیمتی لائبریری کی طرح توڑ دے گا۔ وہ اس کا فخر، اس کی مہم، اس کی پناہ گاہ چھین لے گا، اور اسے کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ، اسے اپنے مکمل کنٹرول میں لانا، اسے مکمل طور پر، قانونی طور پر اپنا بنانا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور اپنے ذاتی وکیل کو فون ملایا۔ سیف، شایان بات کر رہا ہوں، میری آج کی دوپہر کی میٹنگز منسوخ کر دو، میرے پاس ایک نیا پروجیکٹ ہے، ایک ذاتی پروجیکٹ۔ شایان نے کہا، اس کی آنکھوں میں ایک گہرا مقصد چمک رہا تھا۔ مجھے آپ سے ایک تجویز تیار کروانی ہے، کوئی کاروبار کی خریداری نہیں، ایک شادی کا معاہدہ۔ نور لائبریری میں پیغام کسی درخواست کی صورت میں نہیں بلکہ ایک حکم نامے کی شکل میں پہنچا۔ ایک سخت چہرے والا کوریئر نے کریم رنگ کا لفافہ دیا۔ اس کے اندر ایک کارڈ تھا جس پر صرف خان ہولڈنگز کا لوگو، وقت اور پتہ درج تھا، وہی دفتر جہاں سے ایمان غصے میں باہر نکلی تھی۔ کوئی شائستہ دعوت نامہ نہیں تھا، صرف ایک کارپوریٹ حکم تھا۔ ایمان کی پہلی سوچ تھی کہ اسے پھاڑ کر پھینک دے، لیکن دوسری سوچ، جو ایک چھوٹی سی امید سے بھری تھی، وہ یہ تھی کہ وہ جائے۔ شاید اس کی عوامی مہم کام کر رہی تھی، شاید اس نے آخرکار لائبریری کی اہمیت کو سمجھ لیا تھا۔ دفتر ویسا ہی تھا جیسا اسے یاد تھا، سرد، بہت بڑا اور خاموش، لیکن اس بار شایان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، شہر کے روشن منظر کے خلاف اس کا ایک سیاہ سایہ بن رہا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو وہ مڑا اور اس کا چہرہ بے تاثر تھا، کاروباری بے حسی کا ایک نقاب۔ مس ایمان، آنے کا شکریہ۔ اس نے اسی کرسی کی طرف اشارہ کیا جس کے سامنے وہ پچھلی بار کھڑی تھی۔ آج خالی میز پر ایک ہی کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا۔ آپ نے مجھے بلوایا تھا مسٹر خان، ایمان نے کھڑے رہتے ہوئے کہا۔ جی پلیز بیٹھیں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے اسے بھی بیٹھنے کی اجازت دی۔ اس نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا۔
آپ کی مہم ایک پریشانی بن گئی ہے اور تاخیر میری کمپنی کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ عوامی جذبات، جیسا کہ آپ نے ثابت کیا تھا، ایک ایسا پہلو ہے جسے میں نے سمجھا نہیں تھا۔ ایمان کے دل میں امید کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تو آپ دوبارہ سوچیں گے؟ آپ لائبریری کو بچا لیں گے؟ نہیں، اس نے صاف آواز میں کہا۔ پروجیکٹ جاری رہے گا۔ معاشی ضرورتیں بدلی نہیں ہیں، تاہم میں ایک رعایت دینے کے لیے تیار ہوں، ایک سودا۔ اس نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا، اس نے احتیاط سے اسے لیا۔ یہ ایک معاہدہ تھا۔ ایمان کا دل دھڑک رہا تھا اور پھر اس نے اسے دیکھا، معاہدے کی بنیادی شرط۔ اس کا سر اوپر اٹھا، اس کا چہرہ مکمل بے یقینی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ایک مذاق ہے، گھناؤنا مذاق۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرا مذاق اتنا اچھا نہیں ہے اور نہ اس کے لیے میرے پاس کوئی وقت ہے۔ شایان نے اپنی نظریں جماتے ہوئے جواب دیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے شادی کروں لائبریری کے بدلے میں؟ ایمان ہنسی، ایک تیز، ناقابل یقین آواز میں۔ آپ اپنا دماغ کھو چکے ہیں۔ اس کے برعکس میں پہلے سے کہیں زیادہ واضح سوچ رہا ہوں۔ وہ میز کے گرد آہستہ آہستہ گھومنے لگا، ایک شکاری کی طرح جو اپنے شکار کے گرد چکر لگاتا ہے۔ آپ اخلاقیات کے ایک اونچے مقام پر کھڑی ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ کا مقصد پاک ہے اور میرا بدعنوان ہے، تو آپ اپنی پناہ گاہ کو بچانے کے لیے قربانی تو دے سکتی ہیں، اور پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنی مخلص ہیں۔ کیسے؟ یہ پاگل پن کا پیشکش کیسے کچھ بھی ثابت کر سکتی ہے؟ ایمان نے پوچھا۔ اس کا ہاتھ معاہدے کے کنارے کو کچل رہا تھا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کی پناہ گاہ، آپ کا پیارا گھر ایک قیمت رکھتا ہے اور میں اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اسی کے سامنے بہت قریب آ کر رکا۔ 1 سال، صرف نام کی شادی۔ آپ میری بیوی ہونے کے عوامی فرائض انجام دیں گی، آپ تقریبات میں شرکت کریں گی، آپ کیمروں کے لیے مسکرائیں گی، آپ میری دنیا کا حصہ بنیں گی۔ اس کے بدلے میں ایک قانونی معاہدے پر دستخط کروں گا جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ نور لائبریری کو بحال کیا جائے، ہمیشہ کے لیے فنڈز دیے جائیں اور اسے ایک تاریخی ورثے کا درجہ دیا جائے۔ یہ پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہوگی۔ ایمان کو محسوس ہوا کہ دنیا گھوم رہی ہے۔ یہ پیشکش ایک بہت بڑی مصیبت تھی، یہ احمقانہ تھی، پھر بھی لائبریری کی شرائط سب کچھ تھی، اس سے کہیں زیادہ جس کے لیے اس نے لڑنے کا خواب دیکھا۔ بحال، فنڈڈ، محفوظ۔ کیوں؟ اس نے سرگوشی میں کہا، اس کی آواز رکی رکی تھی۔ آپ یہ کیوں کریں گے؟ مجھے ذلیل کرنے کے لیے؟ ایک نکتہ ثابت کرنے کے لیے؟ اس نے کہا، اس کی آواز دھیمی مگر کرخت تھی۔ وہ اس کی طرف جھکا اور وہ اس کی آنکھوں میں ایک سرد آگ دیکھ سکتی تھی۔ آپ سوچتی ہیں کہ آپ باوقار ہیں اور میں ایک عفریت ہوں، لیکن وقار تب آسان ہوتا ہے جب اس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی باوقار ہیں۔ جب اس کی قیمت آپ کی آزادی ہو، جب اس کی قیمت آپ کا فخر ہو۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کتابوں کے لیے آپ کی محبت اتنی مضبوط ہے کہ آپ اس آدمی سے خود کو باندھ سکیں جس سے آپ نفرت کرتی ہیں۔ وہ اسے بالکل درست انداز میں استعمال کر رہا تھا، اس کی اپنی اخلاقیات کو اس کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ یہ تو بلیک میل کرنا ہے، ایمان نے سانس روکے ہوئے کہا۔ یہ ایک کاروباری تجویز ہے، اس نے نرمی سے درست کیا۔ اثاثوں کا تبادلہ آپ کی آزادی، لائبریری کے مستقبل کے لیے، آپ کی انا، اس کے وجود کے لیے، ایمان، قربانی دینے کے لیے ہمت چاہیے۔ کیا آپ میں وہ ہے، یا آپ کی ساری پرجوش باتیں صرف جذباتی شور ہیں؟ وہ اس کے گہرے ترین خوف کو آئینہ دکھا رہا تھا۔ کیا وہ صرف باتیں کرتی تھی؟ کیا اس کی لائبریری کے لیے محبت اتنی گہری تھی کہ وہ اس سنہری پنجرے میں خود چل کر جائے؟ اس کی نظریں دوبارہ معاہدے پر پڑی۔ اس نے لائبریری کی فنڈنگ کی شک، اس کی تزئین و آرائش کی تفصیلی منصوبے دیکھے۔ یہ سب حقیقی تھا۔ ہاں کہو اور لائبریری ہمیشہ کے لیے بچ جائے گی۔ نہیں کہو۔ اس نے کندھے اچکا، ایک مکمل بے حسی کا اشارہ جو کسی بھی دھمکی سے زیادہ خوفناک تھا۔ نہیں کہو اور بلڈوزر وقت پر آ جائیں گے۔ کمیونٹی آپ کو، اپنے فخر کو ان کی پناہ گاہ پر ترجیح دیتے ہوئے دیکھے گی۔ تب آپ کی اخلاقیات کا مقام کیسا لگے گا؟ شاعر نے بے حسی کی حد پار کرتے ہوئے کہا۔ ایمان کو محسوس ہوا کہ دیواریں اس کے قریب آ رہی ہیں۔ یہ کوئی جیت نہیں تھی، صرف ایک انتخاب تھا کہ وہ کیسے ہارے گی۔ وہ اپنی آزادی رکھ سکتی تھی اور لائبریری کی تباہی کے بوجھ کے ساتھ جی سکتی تھی، یا وہ خود کو قربان کر سکتی تھی اور ایک ایسے شخص کی بیوی بن سکتی تھی جو اسے اپنی بدمزاج فلسفی کو ثابت کرنے کے لیے ایک مہرہ سمجھتا تھا۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھا، اس کے خوبصورت سرد چہرے کی طرف جو دنیا کا ظالم ترین انسان لگا، اور پھر معاہدے کی طرف دیکھا۔
ایمان نے آنکھ اسی جگہ کھولی تھی، اس سے پہلے اس کے والد اس لائبریری کی حفاظت کرتے آئے تھے اور ان کے گزرنے کے بعد یہ واحد پناہ گاہ اس کا سب کچھ تھی۔ ماں جیسی ہستی کے بارے میں ایمان نے بس سنا تھا، اس کی ممتا کو پانے سے وہ محروم رہی تھی کیونکہ ایمان کی والدہ اس کے پیدا ہونے پر دنیا سے جا چکی تھی۔ غصے اور بے بسی کا ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل گیا، اس نے غصے سے اسے پونچھ ڈالا۔ 1 سال، اس نے سرگوشی میں کہا، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ 1 سال، شایہ نے تصدیق کی، ایک فاتح کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ پھر آپ کو آپ کی طلاق اور آپ کی آزادی مل جائے گی اور لائبریری کو اس کی ہمیشہ۔ کمرے میں خاموشی گہری تھی، ایمان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ریڈنگ کارنر میں بچے کراسنگ پر بوڑھا شخص اور کتابوں کی ان لام انتہائی قطاروں کا منظر نظر آیا جن میں ہزاروں دنیاؤں کا خزانہ تھا۔ اس نے ایک کانپتی ہوئی سانس لی، اپنی آنکھیں کھولی اور اس کی نظروں سے نظریں ملائیں۔ اس کی اپنی آنکھوں میں اب استعفائی بغاوت کا طوفان تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا اپنا وکیل اس کا جائزہ لے، اس نے کہا، اس کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ شایان کی مسکراہٹ ایک مکمل سرد مسکراہٹ میں پھیل گئی، وہ جیت چکا تھا۔ یقیناً، اس نے کہا، وہ واپس کھڑکی کی طرف مڑتے ہوئے ایمان کو پہلے ہی نظر انداز کر چکا تھا۔ تمام تفصیلات وہاں موجود ہیں، میں اپنے لوگوں سے کہوں گا کہ وہ آپ کے لوگوں سے رابطہ کریں۔ ایمان وہیں کھڑی رہی، معاہدے کا وزن اس کے ہاتھ میں ایک زنجیر کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ابھی ابھی جنت کو بچانے کے لیے خود کو شیطان کے ہاتھ بیچ دیا، اور جب وہ باہر نکلی تو وہ جانتی تھی کہ یہ ایک لڑائی ختم ہو چکی ہے، ایک نئی زیادہ خوفناک لڑائی ابھی شروع ہوئی تھی۔ شادی کی تقریب شاندار تھی، کیمروں کی چمک اور مہنگے کپڑے ایمان کو اپنے جسم پر اجنبی محسوس ہو رہے تھے۔ وہ شایان کے ساتھ کھڑی تھی، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سخت تھا، اس نے معاہدے پر دستخط کر دیے تھے، اس کے وکیل کو کوئی گنجائش نہیں ملی۔ لائبریری محفوظ تھی لیکن اسے سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ گاڑی انہیں کسی گھر نہیں بلکہ شایان کے پینٹ ہاؤس سے لے آئی تھی۔ یہ دلکش اور پرتعیش تھا، یہ ایک میوزیم کی نمائش کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کا سامان اوپر پہنچا دیا گیا ہے، وہ ماسٹر بیڈ روم میں ہے، شایان نے کہا، اس کی آواز گونج رہی تھی۔ شایان نے اپنا کوٹ اتارا اور اسے صوفے پر پھینک دیا جس سے وہ ہچکچا گئی۔ شایان نے اس کا انتظار نہیں کیا، وہ سیدھا ایک راہداری میں چل پڑا اور وہ اس کے پیچھے چل دی۔ وہ ایک دروازے پر رکا اور اسے کھولا۔ یہ آپ کا کمرہ ہے۔ ایمان اندر داخل ہوئی، یہ بھی پینٹ ہاؤس کے باقی حصے کی طرح بے عیب طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ایک بڑے سائز کا بستر جس پر ایک سادہ سفید لحاف تھا، ایک خوبصورت ڈریسر، اور شہر کا ایک اور شاندار منظر، اس کا ایک سوٹ کیس جس میں اس کی زندگی کی اس کی اصل سادہ زندگی موجود تھی، کونے میں پڑا تھا۔ میرا کمرہ؟ اس نے پوچھا، اس کی آواز دھیمی تھی۔ یقیناً، اس نے کہا، اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ہماری شادی ایک معاہدہ ہے ایمان، کوئی محبت کی کہانی نہیں، مجھے خوش دل دلہا بننے میں کوئی دلچسپی نہیں، میرا کمرہ راہداری کے نیچے ہے۔ ایک سکون کی لہر شرمندگی کے ساتھ اس پر چھا گیا۔ وہ اسے نہیں چاہتا تھا، وہ صرف اس کی ملکیت چاہتا تھا۔ آرام کرو، شایان نے کہا، الفاظ میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ کل ہمیں ایک خیراتی گالا میں جانا ہے، بطور مسز خان، آپ کی پہلی عوامی حاضری، دیر نہ کرنا۔ وہ مڑا اور چلا گیا، دروازہ کھلا چھوڑ گیا۔ جس لمحے وہ چلا گیا، ایمان دروازے کی طرف بھاگی اور اسے بند کر دیا۔ اس کا دل اس کی پسلیوں میں دھڑک رہا تھا، ایک بے چین پھنسا ہوا پرندہ۔ یہ اس کی نئی حقیقت تھی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا، اس کا کمرہ تھا یہ اس کے چھوٹے کتابوں سے بھرے اپارٹمنٹ سے زیادہ سرد اور تنہا۔ اس کا دماغ میں دن بھر کے غیر حقیقی واقعات گردش کرنے لگے۔ وہ اب اس کا شوہر تھا، یہ لفظ اجنبی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایسے آدمی کے گھر میں اکیلی تھی جو اس سے نفرت کرتا تھا اور وہ بھی اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے سے اس سے بندھی ہوئی تھی جس نے ایک عمارت کے لیے نجات کا وعدہ کیا تھا لیکن اس کے لیے ایک جیل کی پیشکش کی تھی۔ اس کے گلے میں ایک سسکی اٹک گئی لیکن اس نے اسے واپس دبا دیا۔ وہ روئے گی نہیں، لائبریری محفوظ تھی۔ یہ وہ منتر تھا جو وہ خود کو دہراتی تھی، واحد چیز جو اسے چیخنے سے روک رہی تھی۔ کپڑے بدل کر وہ بستر میں چلی گئی۔ وہ چھت کو گھور رہی تھی، پینٹ ہاؤس کی گہری خاموشی سن رہی تھی۔ شایان شاید سو چکا تھا، آرام دہ بستر کے باوجود بھی نیند ایمان کی آنکھوں میں دور تھی۔ یہ تو بس پہلی رات ہے، ابھی تو 365 دن اس نے یہاں ایسے گزارنے تھے، اس نے خود سے سوچا اور آنکھیں موند لی۔
پینٹ ہاؤس میں ایمان کی پہلی صبح وہ پریشان ہو کر اٹھی۔ وہ ایک ایسے کمرے میں تھی جو اس کا نہیں تھا۔ خاموشی بہت گہری تھی۔ اسے یاد آیا کہ اب وہ شادی شدہ ہے، ایک عالیشان گھر میں قیدی۔ اس نے اپنے کپڑے پہنے، وہ نیچے شایان کو ڈھونڈنے گئی۔ وہ پہلے ہی تیار ہو چکا تھا اور اپنے ٹیبلٹ کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس نے اوپر نہیں دیکھا۔ صبح بخیر، ایمان نے کہا۔ شایان نے پر چٹتی ہوئی نگاہ ڈالی اور ہدایت جاری کر دی۔ صبح بخیر، کافی وہاں ہے، ہم 7 بجے پارٹی کے لیے نکلیں گے۔ ایک گاڑی تمہیں بال اور میک اپ کے لیے 6 بجے لے جائے گی۔ میں خود کر سکتی ہوں، ایمان نے کہا۔ معاہدے کے مطابق تمہیں عوامی تقریبات میں خاص معیار پر نظر آنا ہے۔ اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور دوبارہ اپنے ٹیبلٹ کی طرف متوجہ ہو گیا اور بات چیت ختم ہو گئی۔ وہ ایک ہی کمرے میں تھے لیکن ان کے درمیان میلوں کی دوری تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایمان ایک سیلون میں تھی، ایک کھلونے کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے ایک نیلی ریشمی ڈریس پہنائی جو شایان کے اسسٹنٹ نے چنی تھی۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہوں نے اس کے بال اور میک اپ کیا اور جب اس نے آئینے میں دیکھا تو اسے ایک صاف ستھری خوبصورت معاشرتی بیوی۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی جہاں شایان اس کا انتظار کر رہا تھا، اپنی گھڑی کو دیکھ کر چڑچڑا رہا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا اور پہلی بار جب سے وہ اسے جانتی تھی، شایان خان مکمل طور پر اور بے حرکت تھا۔ اس کی آنکھیں تھوڑی سی کھل گئیں۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والا ہلکا سا غصہ غائب ہو گیا، جس کی جگہ حیرت نے لے لی۔ اس کی نظر اس کے بالوں کی خوبصورت سے لے کر اس کی ڈریس پر اور پھر فراہم کردہ سادہ زیورات پر گئی۔ اس نے اسے ایک پریشانی، ایک رکاوٹ، ایک سودے بازی کا مہرہ سمجھا تھا۔ اس نے کبھی اسے در حقیقت دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے ایمان نے اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا چمکتا ہوا دیکھا جو سرد یا حقارت بھرا نہیں تھا، لیکن یہ حیرت کچھ ہی لمحے میں غائب ہو گئی۔ اس کا پہلا والا سرد انداز واپس آ گیا، جیسے وہ اپنے لمحاتی جھٹکے پر خود سے ناراض ہو۔ تم نے دیر کر دی، اس نے سخت آواز میں کہا۔ گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے یا اس کی طرف بازو بڑھائے چل پڑا۔ پارٹی روشنی، موسیقی اور شیمپین کے گلاسوں کا ایک طوفان تھا۔ ایمان شایان کے بازو سے لگی ہوئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ مصنوعی تھی جو وہ غیر مانوس اور امیر چہروں کے سمندر کو پیش کر رہی تھی۔ شایان بے عیب تھا، وہ دلکش، حاضر جواب، ایک کامل میزبان تھا۔ اس نے اسے میری بیوی ایمان کے طور پر متعارف کرایا، جس میں ایک ملکیت کا احساس تھا۔ اس نے اسے ہجوم میں سے راستہ بنایا۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر پر مضبوط غیر ذاتی دباؤ ڈال رہا تھا۔ ہر دیکھنے والے کے لیے وہ ایک پاور کپل کی تصویر تھے، نئے شادی شدہ اور شاندار۔ لیکن ایمان ہی جانتی تھی کہ یہ تعلق کتنا بناوٹی تھا۔ جب وہ اسے دیکھتا تو اس کی مسکراہٹیں غائب ہو جاتی تھیں۔ اس کے دلکش الفاظ دوسرے کے لیے تھے۔ اس کے ساتھ صرف ایک سخت بھاری خاموشی تھی۔ گھر واپسی پر گاڑی کا سفر مکمل خاموشی میں گزرا۔ شہر کی چمکتی ہوئی روشنیاں کھڑکیوں سے گزرتی رہیں جو شایان کے چہرے پر عارضی نمونہ بنا رہی تھی۔ ایمان اس سے اتنا دور بیٹھی تھی جتنا گاڑی میں موجود جگہ اجازت دیتی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پہنچ گئے تھے۔ لفٹ پینٹ ہاؤس کی طرف اوپر گئی۔ ایمان تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ زبردستی مسکرانے سے درد کر رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ شایان کچھ تو بولے گا، شام پر کوئی تبصرہ رسمی سا، شب بخیر، کچھ بھی۔ لیکن شایان اس کے پاس سے بغیر کسی لفظ یا نظر کے گزر گیا۔ وہ سیدھا راہداری میں اپنے کمرے کی طرف چلا۔ اس نے اس کے دروازے کو کھلتے ہوئے اور پھر ایک نرم واضح کلک کے ساتھ بند ہوتے ہوئے سنا۔ وہ چلا گیا تھا۔ اداکاری ختم ہو چکی تھی۔ اسے وسیع تاریخ خالی پن میں مکمل طور پر اکیلا چھوڑ گیا۔ ایمان نے خود کو کبھی اتنا غیر مرئی محسوس نہیں کیا تھا۔ ہفتے مہینے میں بدل گئے۔ وہ پینٹ ہاؤس جو کبھی ایک سرد اور پرتکلف میوزیم کی طرح محسوس ہوتا تھا، اب ایک گھر میں بدلنے لگا تھا۔ یہ ایک بہت ہی خاموش اور آہستہ آہستہ ہونے والی تبدیلی تھی۔ اب روز کچن سے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایمان نے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ اس نے اس پینٹ ہاؤس کو گھر کی طرح سنبھالنا شروع کر دیا۔ شروع میں وہ کھانا پکاتی تھی اور اکیلی اس بڑی کھانے کی میز پر کھاتی تھی جہاں 12 لوگ بیٹھ سکتے تھے، اور ایک دوسری پلیٹ تیار کر کے وہ اسے کچن کاؤنٹر پر ڈھک کر چھوڑ دیتی، ساتھ میں ایک چھوٹا سا نوٹ بھی رکھ دیتی، اگر تم پاستا کھانا چاہو تو موجود ہے۔ شایان کا معمول بہت سخت تھا۔ وہ دیر سے گھر آتا تھا، اکثر رات 9 بجے کے بعد۔ پہلی بار جب اس نے پلیٹ دیکھی تو اس نے اسے ایسے گھور کر دیکھا جیسے وہ کوئی عجیب چیز ہو۔ اس نے اسے نظر انداز کر دیا اور سیدھا اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا کام کرنے کے لیے۔ اگلی رات وہ پھر وہاں موجود تھی۔ سالن بس گرم کر لو۔ اس نے کبھی اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا۔ اس نے کبھی براہ راست کھانے کا ذکر بھی نہیں کیا۔
وہ اسے چھوتا تک نہیں تھا، صبح وہ ایسی کی ایسی ہی ملتی، لیکن ایک ہفتے بعد ایمان نے دیکھا کہ پلیٹ خالی تھی اور دھل کر ڈرائنگ ریک میں صاف ستھری رکھی ہوئی تھی۔ یہ اس کی طرف سے خاموش ناپسندیدگی کے ساتھ قبولیت تھی۔ یہ چھوٹا سا انکہا عمل ان کی عجیب و غریب زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ ایمان خود کو کھانے میں کیا پکے گا، کیا پکاؤں، اسے کیا پسند آئے گا سوچتے ہوئے پاتی تھی۔ وہ غیر محسوس طریقے سے اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ لفٹ کی آواز سننے کا انتظار کرتی تھی۔ اس کے آتے ہی اس کا دل ایک شرارتی دھڑکن کے ساتھ دھڑک اٹھتا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے سے اسے دیکھتی تھی۔ جب وہ کھاتا تھا اس کی ٹائی ڈھیلی ہوتی تھی، اس کی کاروباری شخصیت اس گھریلو ماحول میں تھوڑی نرم پڑ جاتی۔ شایان سخت دل نہیں تھا، وہ تنہا تھا، اور اس کی طبیعت میں سختی کی وجہ تنہا تھی۔ ایمان کو اس سے کشش محسوس ہونے لگی تھی۔ اس بات نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ تعلق وقتی ہے، یہ شادی ڈیل ہے، لیکن اس کا دل سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ شایان بلا شبہ خوبصورت تھا، اور اسے اس لمحے میں دیکھنا بس ایک تھکا ہوا آدمی جو لمبے دن کے بعد کھانا کھا رہا تھا، ایمان کے دفاع کو کمزور کر رہا تھا۔ وہ برف جیسا سرد ارب پتی صرف ایک دکھاوا تھا۔ اس کا بنایا ہوا کھانا کھا رہا وہ تھکا ہوا آدمی ایک انسان تھا۔ دوسری طرف شایان کے لیے یہ خطرناک عادت بن رہی تھی۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ سے رات کا کھانا آرڈر کرنے کو کہنا چھوڑ دیا۔ وہ خود کو بورنگ میٹنگز کے دوران یہ سوچتے ہوئے پایا کہ کاؤنٹر پر اس کے لیے کیا انتظار کر رہا ہوگا۔ پینٹ ہاؤس اب صرف سونے کی جگہ نہیں تھی، یہ ایک ایسی جگہ بن گیا تھا جہاں اس کے لیے کھانا بنتا تھا۔ خاموشی اب خالی نہیں تھی، یہ ایمان کی موجودگی کے ثبوت سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا کمبل اس کے صوفے پر، اس کی کتابیں اس کی میز پر، اس کا کھانا اس کے کچن میں۔ اسے تو ایمان کی خود اعتمادی کو توڑنا تھا، لیکن اس کی خاموش مستقل مزاجی اسے بے بس کر رہی تھی۔ وہ اس کا عادی ہو رہا تھا، وہ اس روشنی کا عادی ہو گیا تھا جو وہ شایان کے انتظار میں جلائے رکھتی تھی۔ اسے صبح کافی کی خوشبو کی توقع ہوتی تھی، جو اس نے بنائی ہو، نہ کہ مشین نے۔ ایک شام وہ گھر آیا تو کچن میں اندھیرا تھا اور وہ خالی تھا، نہ پلیٹ تھی نہ کوئی نوٹ۔ شایان کو مایوسی ہوئی۔ وہ ایمان کے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ کھٹ کھٹا کر وہ اندر داخل ہوا۔ ایمان لیٹی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر سیدھا ہوئی۔ رات کا کھانا کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز ارادے سے زیادہ سخت نکلی۔ ایمان نے حیرانی سے اوپر دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اس بارے میں کوئی بات چیت شروع کی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ وہ ایک لمحے کے لیے وہاں کھڑا رہا۔ اس نے صرف ایک سخت بے تکلف انداز میں سر ہلایا اور مڑ کر خود ہی کچن میں کچھ ڈھونڈنے چلا گیا۔ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو آسانی سے تیار ہو جائے، اور اسے خود بھی کچھ بنانے کا تجربہ نہیں تھا، تو اس نے جلدی سے ایمان کے لیے سوپ اور اپنے لیے کھانا آرڈر کیا اور لے کر ایمان کے کمرے میں ہی آ گیا۔ ایمان نے حیرانی سے شایان کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے شایان کی نظر پڑنے پر اپنی نظر ہٹا لی۔ سوپ منگوایا ہے، تم اچھا محسوس کرو گی، شایان نے غیر معمولی نرمی سے کہا۔ اس نے اس سے شادی اس کی خود اعتمادی کو تباہ کرنے کے لیے کی تھی، لیکن ایمان جیسی لڑکی اس کے دل کو پگھلا رہی تھی۔ آج پہلی بار دونوں نے ساتھ کھانا کھایا تھا، اگرچہ خاموشی اب بھی برقرار تھی۔ یہ پینٹ ہاؤس بہت خاموش تھا۔ ایمان کمرے میں ٹہل رہی تھی، شایان دفتر میں تھا، اور یہ وسیع جگہ گھر کم اور ایک خوبصورت قید خانہ زیادہ لگ رہی تھی۔ اس نے ریموٹ اٹھایا اور بڑی دیوار پر لگا ٹیلی ویژن آن کر دیا۔ ایک نیوز چینل آن ہو گیا۔ اینکر کا سنجیدہ چہرہ اسکرین پر چھا گیا۔ نیکسس پلازا پروجیکٹ کے حوالے سے بریکنگ نیوز۔ حالیہ تحفظ کے معاہدوں کے باوجود خان ہولڈنگز نے شہر کے زوننگ بورڈ میں ایک نئی درخواست دائر کی ہے، جس میں پہلے سے غیر افشاں شدہ ساختی سروے کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کے مطابق نور لائبریری کی عمارت کو فوری طور پر منہدم کر دیا جانا چاہیے۔ اس چونکا دینے والے اقدام نے کمیونٹی کے کارکنان میں شدید غصہ پیدا کر دیا ہے، جو سمجھتے تھے کہ یہ تاریخی عمارت محفوظ ہے۔ ریموٹ ایمان کے ہاتھوں سے پھسل کر ماربل کے فرش پر گر گیا۔ الفاظ خاموش کمرے میں گونج رہے تھے، ہر ایک جسمانی دھچکے کی طرح لگ رہا تھا۔ فوری طور پر منہدم تحفظ کے معاہدے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ وہ نازک کشش جو اسے محسوس ہونے لگی تھی، سب کچھ اس کے منہ میں ایک کڑوے ذائقے میں بدل گیا۔ یہ سب ایک جھوٹ تھا، ایک بے رحمانہ سوچی سمجھی چال۔ اس نے اسے یقین کرنے دیا کہ اس نے لائبریری کو بچا لیا ہے، جبکہ وہ شروع سے ہی اسے گرانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس نے اسے صرف اس کے غرور کو توڑنے کے لیے شادی نہیں کی، بلکہ اسے اس کی تباہی میں شریک بنانے کے لیے بھی کی تھی۔ شدید غصہ جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا اس کے سینے میں بھڑک اٹھا۔ وہ روئی نہیں، وہ چیخی نہیں، وہ بالکل ساکت کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ سفید مٹھیوں میں بند تھے،
وہ شایان کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ گھنٹوں بعد لفٹ کے دروازے کھلنے کی آواز اس کے لیے اشارہ تھی۔ شایان باہر آیا، تھکا ہوا مگر مطمئن لگ رہا تھا۔ اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے وہ شاید ابھی ایک ایسی میٹنگ سے آیا تھا۔ اسے اپنا بریف کیس رکھنے کا بھی وقت نہیں ملا تھا کہ ایمان وہاں تھی۔ اس کے کمرے کے راستے میں کھڑی ہو کر اس کا چہرہ زرد تھا، لیکن اس کی آنکھیں دو جلتے ہوئے انگارے تھیں۔ مجھے بات کرنی ہے ابھی۔ اس کی آواز دھیمی تھی، جس میں دبے ہوئے غصے کی تھر تھراہٹ تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر چڑچڑا پن کے آثار نمایاں تھے۔ ایمان، بہت دیر ہو گئی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ انتظار کر سکتا ہے۔ لائبریری، تم نے اسے گرانے کے لیے نئی درخواست دائر کی ہے، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ ایک سیکنڈ کی خاموشی ہوئی۔ دیر ہو گئی ہے، ہم کل بات کریں گے۔ شایان نے اسے ٹالنا چاہا۔ یہ ایک ضروری کاروباری فیصلہ ہے، سروے۔ بس کرو، وہ چیخی۔ آواز پینٹ ہاؤس میں گونجی۔ جھوٹ بولنا بند کرو، تم نے وعدہ کیا تھا، تم ایک معاہدے پر دستخط کیے، تم نے اس کے لیے مجھ سے شادی کی، میں نے اپنی زندگی کا 1 سال تمہیں اس کے لیے دیا، اور تم شروع سے ہی مجھے دھوکہ دینے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ وہ اب کانپ رہی تھی، غصے اور تذلیل کے آنسو آخرکار اس کی آنکھوں میں جمع ہو گئے تھے۔ میں طلاق چاہتی ہوں، ابھی۔ یہ مذاق ختم ہوا، میں جا رہی ہوں۔ طلاق؟ طلاق کا لفظ شایان کو ایک تیر کی طرح لگا۔ قابو میں رہنے والا کاروباری شخص غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تاریک چمکا۔ 2 تیز قدموں میں شایان نے ان کے درمیان کی دوری کو ختم کر دیا۔ اس نے اس کے بازوؤں کو لوہے کی گرفت میں پکڑ لیا اور اسے گھما کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ ایمان کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ اس کا وجود اس کے ساتھ دبا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے چہرے سے چند انچ دور تھا۔ اس کی محض موجودگی، غصہ جو اس سے لہروں کی طرح نگل رہا تھا، خوفناک تھا۔ تم نے ابھی کیا کہا؟ شایان دھاڑا۔ اس کی آواز خطرناک تھی۔ میں طلاق چاہتی ہوں، اس نے دہرایا۔ ایمان کی آواز خوف اور غصے سے کانپ رہی تھی۔ نہیں، اس نے غرایا۔ اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے، تم یہ کہہ کر دور جانے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ تم نے اپنا مقصد ثابت کر دیا، تم نے میری تذلیل کی، تمہیں مجھ سے اور کیا چاہیے؟ اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ ان میں غصہ کسی اور چیز کے ساتھ گھل مل رہا تھا، کچھ مایوس اور ملکیت کا احساس جو وہ قابو نہیں کر سکتا تھا۔ تم میری بیوی ہو، میں تمہاری قیدی ہوں، اور تم ایک جھوٹے ہو، ایک دھوکے باز ہو۔ تم نے مجھے فریب دیا، وہ چیخی، اس کی گرفت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ میں تمہیں جانے نہیں دے رہا ایمان، شایان نے کہا۔ اس کی آواز ایک شدید ملکیت کی سرگوشی میں گھری ہوئی تھی، جو اس کی چیخ سے زیادہ خوفناک تھی۔ کبھی نہیں۔ تم اپنی لائبریری بچانا چاہتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن تم نے معاہدے پر دستخط کیے، تم میری ہو۔ یہ شادی تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک میں نہ کہوں۔ یہ اعلان ان کے درمیان ہوا میں لٹک گیا، ایک خوفناک وعدہ۔ وہ اب اسے صرف اس لیے نہیں روک رہا تھا کہ اسے توڑ دے، وہ اسے روک رہا تھا کیونکہ اس کے جانے کے خیال نے اس کے اندر کچھ ایسا محسوس کروایا تھا جو وہ خود نہیں سمجھتا تھا۔ ایمان کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ تم ایک درندہ ہو۔ وہ اسے گھورتا رہا۔ اس کی اپنی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اس کا وجود اب بھی شایان کی قید میں دبا ہوا تھا، اسے پھنسائے ہوئے تھا۔ اگلی صبح جب ایمان کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شایان کے بستر میں پایا۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی اس پر تھا، ایک غیر متوقع حفاظت کا احساس دلاتا ہوا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ آہستگی سے اس کے بھاری ہاتھ کو ہٹا کر بستر سے نکلی۔ اس کا ذہن کل رات کی باتوں سے گونج رہا تھا، اس کے غصے، اس کی سخت الفاظ میں تمہیں کبھی جانے نہیں دوں گا۔ وہ تازہ ہوا کے لیے باہر نکل کر لاؤنج کی طرف بڑھی، اپنے خیالات میں گم۔ کچھ کاغذات ڈائننگ ٹیبل پر بکھرے پڑے تھے۔ اس کی نظر ایک سرخ مہر والے دستاویز پر پڑی جس پر لکھا تھا ریجیکٹڈ۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے کاغذ اٹھایا۔ یہ پلازا کے نئے پروجیکٹ کی درخواست تھی، جن کو شایان خان کے دستخط کے ساتھ مسترد کر دیا گیا تھا۔ نیچے ایک اور کاغذ تھا، لائبریری کی بحالی کے لیے فنڈز جاری کرنے کا آرڈر۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ پھر اس کی نظر ایک پرانی زرد ہوتی خط پر پڑی جس پر نزاکت سے لکھا ہوا تھا، میرے پیارے پوتے شایان کے نام۔ ایمان نے خط پڑھنا شروع کیا۔ میرے پیارے شایان، جب تم نے یہ خط پڑھو گے شاید میں تمہارے درمیان نہ ہوں گا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ دولت اور طاقت کی اہمیت سکھائی ہے، لیکن زندگی کا ایک اور پہلو بھی ہے، ایک ایسا پہلو جس میں نے اپنی جوانی میں چھپا کر رکھا۔ نور، لائبریری تمہیں شاید ایک پرانی عمارت لگے، لیکن یہ میری سب سے بڑی کمزوری تھی، میرا سب سے بڑا خواب۔ میں ہی اس کا خاموش بانی ہوں۔ میں نے اسے اپنی محروم بیوی، تمہاری دادی کے نام پر بنوایا تھا، جو کتابوں سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ یہ عمارت محرفوں سے بھری ہوئی نہیں ہے،
یہ خوابوں سے بری ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی حفاظت کرو جیسے میں نے کی۔ تمہارا دادا۔ ایمان کے ہاتھوں سے خط گر گیا، وہ دیوار کے سہارے کھڑی ہو گئی تاکہ خود کو سنبھال سکے۔ یہ سب کیا تھا؟ لائبریری ہمیشہ سے اس کی تھی، اس کے دادا کی۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، غصہ جو اس کے دل میں کوئلے کی طرح سلگ رہا تھا اب ایک پیچیدہ الجھن میں بدل گیا تھا۔ وہ شایان کے کمرے کی طرف دیکھتی رہی، اس انسان کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی جس سے اس کی زندگی جڑ چکی تھی، جو اس سے کہیں زیادہ اکیلا تھا۔ نئے پروجیکٹ کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ ایمان کا دل اب غصے سے نہیں بلکہ ایک عجیب سی رحم اور سمجھ سے بھر گیا تھا۔ اس کی نظریں شایان کے کمرے کے بند دروازے پر پڑیں۔ آہستگی سے، خاموشی سے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ شایان اب بھی سو رہا تھا، نیند میں اس کے چہرے کی سختی اور غصہ غائب تھا۔ وہ صرف ایک تھکا ہوا انسان لگ رہا تھا، ایک ایسا انسان جس نے اپنے دادا کی وراثت کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتا تھا۔ ایمان نے آہستگی سے بستر کے کنارے بیٹھ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی سانسیں آہستہ تھیں، پرسکون۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو ہلکے سے چھوا، پھر جھک کر اس کی پیشانی پر ایک نرم معافی بھرا بوسہ رکھ دیا۔ شایان کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ وہ حیران تھا، تقریباً بے یقینی کی حالت میں۔ اس کی نظریں ایمان پر جم گئیں جو اب بھی اس کے قریب تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں معافی چاہتی ہوں، ایمان نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے سب پتہ چل گیا، خط، لائبریری۔ شایان خاموش تھا، اس کی حیرت اسے بولنے نہیں دے رہی تھی۔ ایمان آگے بڑھ کر اسے گلے لگا گئی اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شایان کا جسم پہلے تو تنا ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنے بازو اس کے گرد ڈالے، اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گزار رہے تھے۔ تمام غصہ، تمام دھوکہ، تمام تکلیف اسے ایک گلے لگانے میں تحلیل ہوتی محسوس ہوئی۔ تم سے شادی میں نے غصے میں کی تھی ایمان، لیکن میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ وہ پراپرٹی میرے دادا کی ہے، یہ بات مجھے بھی بعد میں معلوم ہوئی۔ وہ تم اور تمہارے والد ہی تھے جس نے اس کا خیال رکھا۔ تم نے ہی تو میری ویران دنیا کو آباد کیا ہے ایمان۔ میں نے تمہیں کھو دیا تو میں خود کو کھو دوں گا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ اپنے لیے سن کر ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، سوری، آئی لو یو شایان۔ کیا کہا آپ نے؟ شایان نے ناسمجھی سے ڈرامہ کیا جس پر ایمان اسے زبان چڑھاتی ہوئی اس کے حصار سے نکل کر بالوں کو جوڑے میں باندھتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شایان خان اس کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکنے لگا تھا۔